جی سامعین، پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم، اور پروگرام ان دا نیوز الیکشن اسپیشل کے سیگمنٹ فرام دا پارٹی کیمپ میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف سے جناب عمران اسماعیل صاحب نے، ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور ایڈوائزر ٹو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان۔ عمران اسماعیل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت مہربانی۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت باقاعدہ پولیٹیکل جو کیمپین ہے، الیکشن کیمپین، وہ کک آف ہو چکی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، لیکن ایک کوئی مومنٹم بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ابھی بھی شک و شبہات ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پہ نہیں ہوں گے یا کچھ تاخیر ہو سکتی ہے؟ I don't know why یہ پاکستان میں ایک بڑا کامن سوال ہے لوگوں کے درمیان، ایک عام پبلک کے درمیان، جہاں ہم کیمپیننگ کے لیے جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ واقعی انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہاں سے لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ شاید انتخابات ڈیلے ہوں یا کچھ ہو۔ میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یقین دلانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ بڑے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ ان انتخابات سے پاکستان میں تبدیلی کا امکان بہت واضح ہے، کیونکہ جو اس وقت الیکشن کمیشن اپنی پرفارمنس کر رہا ہے، جو فخر الدین جی ابراہیم صاحب کی محنت ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیوٹرل رہ کے اور ایک آزادانہ طور پر انتخابات کروا دیں، جس کے ہم روز بروز دیکھتے رہتے ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے جتنی سندھ کے اندر تبادلے ہوئے تھے وہ سارے انہوں نے ریورس کر دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف ریورس کیے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ بیوروکریسی ہے اس کو ری شفل کر دیا جائے۔ تو اس سے بہت ایڈوانٹیجز سچویشن ہو جاتی ہے کہ اگر جانے والی گورنمنٹ نے اپنی پسند کے لوگوں کو لگایا تھا یہ سوچ کر کے انتخابات میں ان سے کام لے لیں گے اور وہ وہاں پر نہیں ہوں گے، تو ایک نیوٹرل پلینگ گراؤنڈ مل جائے گا لوگوں کو۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے انتخابات کے تاخیر کی بات کی، اس پہ اسپیکولیشنز کی، تو شاید اس کی بہت ساری وجوہات کے ساتھ، یعنی ایک تو غیر اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ، اس پہ جو الیکشن کمیشن کی جو تجاویز ہیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ ایک بڑا فرملی اس پہ قائم ہے، ایک ریزن یہ ہے۔ دوسرا پولیٹیکل پارٹیز، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما نے بھی کہا کہ ان حالات میں اگر کچھ مؤخر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر ایک مہینے کا وقت اور مل جاتا تو بہتر ہوتا۔ یہ بھی اس کی وجوہات ہے۔ میں عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ ڈائریکٹلی آؤں گا۔ کیا پارٹی کا ہوم ورک مکمل نہیں ہے، اس وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں یا آپ کی خواہش ہے؟ جی، پارٹی ہماری بالکل انتخابات کے لیے تیار ہے، اور مجھے نہیں ایسا پتا کہ چیئرمین صاحب نے کب یہ کہا ہے کہ انتخابات اگر ایک مہینہ ڈیلے ہو جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم چیئرمین صاحب ہمیں تو ہمیشہ یہ بتاتے رہے ہیں کہ انتخابات یہ ہم بالکل پارٹی تیار ہے اور ہم اس میں جانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں فزیکلی کہ بالکل ہم اس وقت تیار ہیں۔ شاید انہوں نے آپ کسی اور بات کو ریفر کریں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں تھوڑا ٹائم اور مل جاتا تو ہماری اور تیاری بہتر ہو جاتی۔ وہ مومنٹم اکثر الیکشن سے 15-20 دن پہلے بلڈ ہوا کرتا ہے، اور میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی ہم نے جو 23 تاریخ کو لاہور میں جلسہ کیا تھا، اس کے بعد سے جو خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف نے مومنٹم بلڈ کیا ہے وہ بہت ہی اچھا ایک فلائٹ تحریک انصاف نے لی ہے۔ اچھا عمران اسماعیل صاحب، یہ بتائیے گا پارٹی کے اندر انتخابات، کیا اس سے پارٹی کی الیکشن مہم اور اس کے مومنٹم پہ اثر پڑا ہے یا پڑ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی پہ انتخابات ہوئے ہیں اس سے پارٹی بڑی متحرک ہوئی ہے، یعنی میں شاید کافی عرصے سے پارٹی کے حوالے سے گلیوں میں اور محلوں میں نہیں گیا، اور جب یہ پارٹی الیکشن کا وقت آیا تو پھر ہمیں جانا پڑا، اپنے لوگوں سے ملنا پڑا، اور ان کو کہا کہ ہم اس پوزیشن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے، وہ ووٹ دیجیے، اور اس حوالے سے ہماری پھر لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور ایک طرح کی وہ ایکسرسائز ایسی تھی جیسے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، جو ہمارے سامنے بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے الیکشن ہو رہے تھے۔ یہ بات ضرور ہے کہ ایک دوسرے سے تھوڑا سا دل خراب ضرور ہوا ہوگا لوگوں کا، جو ہارے ہوں گے وہ برا فیل کر رہے ہوں گے۔ کب تک توقع رکھی جائے کہ آپ کی پارٹی اپنے امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل دے دے گی؟ حتمی شکل تو ہم نے دے دی ہے، نام ابھی ہم نے اناؤنس نہیں کیے ہیں، اور ہم اس کو کل انشاءاللہ ایک پریس کانفرنس کی صورت میں سارے نام اناؤنس ہو جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نام اناؤنس کرنے میں تاخیر اس وجہ سے ہے کہ لوگ سوئچ نہ کر جائیں دوسری پارٹیوں میں جن کو ٹکٹ نہ ملے، کیا یہی وجہ ہے؟ نواز صاحب تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں ایسی کوئی وہ نہیں ہے فکر کہ ہمارے لوگ سوئچ کر جائیں گے، کیونکہ یہ ہماری پارٹی میں جو ہم نے ٹکٹ دیے ہیں یہ زیادہ تر ہماری پارٹی کے پرانے ممبرز ہیں اور یوتھ ہے اس کے اندر۔ ہم نے تقریباً 35% یوتھ کو ٹکٹ دیے ہیں جو پہلی بار الیکشن میں حصہ لیں گے، اور جو یعنی یوتھ ہے، اور اس کے علاوہ جو پہلی بار حصہ لینے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یوتھ کو آپ نے بیسیکلی فنڈ کرنا ہے نیا پاکستان فنڈ سے، ابھی تک نیا پاکستان فنڈ کے لیے کیا ریسپانس ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے؟
बहुत अच्छा रिस्पांस है। नया पाकिस्तान फंड कायम हो चुका है और हर रोज हमें छोटे छोटे उसके डोनेशन की सूरत में, यानी 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के डोनेशन की सूरत में हमने लाखों रुपए उसमें जमा कर लिए हैं और जिसको हम अपनी जो यूथ जो इलेक्शन लड़ रही है उसी के आपसे लिए इस्तेमाल करें। आपके क्रिटिक्स और आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स आप पे ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप शायद उसी पैसे को आप सिर्फ तशहीरी मुहिम पे सर्व कर रहे हैं जो टीवी चैनल्स के जरिए हो रही है इमरान खान की। वेल दैट इज आवर राइट, हमारी मर्जी है, हम जिस पे भी खर्च करें उसमें इनका क्या प्रॉब्लम है, हमने कोई गवर्नमेंट का पैसा तो लिया नहीं है। आप अपनी पार्टी कैंप में बैठ के क्या कैलकुलेट करते हैं कि आपकी जमात कौमी सतह पे और मुख्तलिफ सूबों में कितनी नशिस्तें हासिल कर पाएगी? देखिए, मैं नंबर देना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बात 100% बता सकता हूँ कि मेरा फर्म बिलीव है, जो मैंने इस वक्त फीवर और लोगों को देखा है, जिस तरह हर आदमी तरीके इंसाफ को वोट देने के लिए बात करता है, अगर उस दिन हम लोगों को वोटर्स को घर से निकालने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाकई एक ऐसी सुनामी है जिसको कोई नहीं रोक सकेगा और ये क्लीन स्वीप की सूरत में आपके सामने पार्टी खड़ी होगी जो क्लीन स्वीप करके मेजॉरिटी के साथ असेंबली में बैठेगी। बैंक खासतौर से मैं केपीके के बारे में आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि केपीके की सूबाई गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ और जमात की मदद के तरीके इंसाफ वहाँ पर कायम कर लेगी। जी इमरान इस्माइल साहब, आप ये कह रहे हैं आपका फोकस है यूथ पे, लेकिन और आपका वादा भी है कि आप यूथ है उसको पार्लियामेंट के अंदर लेके आएंगे 25% या 35%, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर से आपके ऊपर ये एतराज़ात सामने आ रहे हैं कि टिकटें फरोख्त की जा रही हैं पीटीआई की। नहीं, टिकट फरोख्त हमारी पार्टी में कौन किसको खरीदेगा? हमारा तो जो टॉप लीडरशिप है वो आप देखें कितनी नीट एंड क्लीन लीडरशिप ऊपर बैठी है, तो हमारे तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। असल में जिसको टिकट नहीं मिलता वो समझता है कि शायद ये कुछ सौदेबाजी होगी, ये मेरे ऊपर कुछ हो गया। हमने जो यूथ को टिकट दिए हैं वो एजिंग बिटवीन 25 to 35 को हम यूथ कॉल करते हैं और आप समझें कि ये बिल्कुल ऐसे ब्रिलियंट लड़के हैं कि जिनको टिकट दिए हैं और बड़े मेजर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने टिकट दिए हैं और हम भरपूर इरादा ये है कि हम यूथ को पार्लियामेंट में लेकर आएं और उसके बाद फिर हम कोई तब्दीली का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर पाएं यूथ के थ्रू। आखिरी बात, बहुत सारे मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि कोalition गवर्नमेंट बनेगी, एक जमात की भी नहीं बल्कि कई पार्टियां आपस में मिलकर हुकूमत बनाएंगी। आप इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ बड़ा क्लियर किया कि वो कोई कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे क्योंकि वो ब्लैकमेल होती है, तो आप क्या देख रहे हैं कि स्प्लिट मैंडेट है इन इंतखाबात में ओवरऑल, या कोई जमात इतनी अक्सरियत हासिल कर सकती है कि वो ज़ाती एक तने तना हुकूमत बना ले? देखिए, मैं दूसरी जमातों का तो नहीं आपसे कह सकता, मैं तहरीक इंसाफ का आपको बताता हूँ कि हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि अगर तहरीक इंसाफ अकेली हुकूमत बना सकी तो हम बनाएंगे। कोलिशन गवर्नमेंट हम नहीं बनाएंगे। हम जितनी भी हमारे पास सीटें अगर गवर्नमेंट हम नहीं बना सकते तो हम अपोजिशन में बैठ के प्रेशर देंगे उनको परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि अगर हम कोलिशन गवर्नमेंट में आते हैं तो हम फिर उसमें अपना प्रोग्राम की इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तब्दीली नहीं हम ला सकेंगे और हम इसी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए हमने ये बिल्कुल हमने डिसाइड किया हुआ है, कोई डिबेट इसके ऊपर नहीं होनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो खुद हुकूमत बनाएगी या वो अपोजिशन का हिस्सा होगी। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, बहुत मेहरबानी।